IQ بڑھتا چلا گیا. آج آپ کے لیول کا IQ ہے. اس لیول تک آتے آتے ہیومن ایوولوشنری پروسیس کے اندر پہلے ٹرانسپورٹیشن کے مینز نہیں تھے. انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا پاتا تھا. پہلے میں نے ابھی بتایا کمیونیکیشن کے مینز نہیں تھے. اور پہلے ریکارڈ کی سیف کیپنگ نہیں تھی. مینز ہی نہیں تھے. تو بات اس کی نہیں کہ اللہ نے کیوں نہیں حفاظت کی. بات اس کی ہے کہ وہ مینز ہی نہیں تھے. اس کو کہا جاتا ہے, ریفر کیا جاتا ہے اللہ کی طرف کہ وہ مینز نہیں تھے, اس لیے چیزیں بہت سی بدل گئی ہیں, بگڑ گئی. جب وہ مینز آگے تو نہیں بدلتی. یہ جو کہا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے کا مطلب ہے کہ وہ ٹائم آ گیا کہ اب نہیں بدل سکیں گی. آج جو چیز میں لکھ دوں وہ بھی نہیں بدل سکتی. میں بدلنا چاہوں تو 10 جگہ پکڑ ہو جائے گی. آپ کا ریکارڈ یہ تھا, میرے پاس CD یہ رکھی ہے, اس لائبریری کے اندر یہ ہے, وہ 10 جگہ پکڑ لے گا کوئی. تو وہ ٹائم آ گیا ایوولوشنری پروسیس کے اندر, وہ آ گیا کہ بدلا نہیں جا سکتا. اس کو ریفر کیا گیا اللہ کی طرف کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. اور پہلے بہت سی چیزیں ایسی تھی کہ جو لوگ صرف کنٹھستھ کر کے ہی یاد رکھتے تھے اور کوئی طریقہ نہیں تھا. یا بڑی بڑی پتھر کی سلوں پر لکھتے تھے تو وہ اتنی چیزیں لکھی نہیں جا سکتی کہ بک بن جائے. یا ان چیزوں پہ لکھتے تھے جنہیں کیڑے کھا جاتے تھے اور وہ پریزرو نہیں کی جا سکتی تھی, تو پھر وہ ویسٹ ہو جاتی تھی. تو جو لوگ کنٹھستھ کرتے تھے ان میں سے کبھی کبھی غلطی سے بدل جاتی تھی, کبھی لوگ جان بوجھ کر بدلتے تھے. ہر دور میں ہمیشہ دھرم کو بدلا ہے علم والوں نے, گیان والوں نے. کامنرز نہیں بدلتے, وہ ڈرتے ہیں پاپ لگ جائے گا. جو گیانی ہوتے ہیں وہ بدلتے ہیں, بگاڑ وہی کرتے ہیں ہمیشہ. ہمیشہ آج بھی اگر بگاڑ کہیں ہو سکتا ہے تو انہی کے ہاتھوں ہو سکتا ہے, عام لوگوں کے ہاتھوں نہیں ہوتا, وہ تو ڈرتے ہیں. تو لیکن بات یہ کہ اس چیز کو جب ایج وہ آ گئی کہ اب نہیں بدل سکتے, اس کو اس زمان میں کہا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. مطلب اس کے مینز اسباب پیدا ہو گئے کہ اب وہ محفوظ رہے گا. آگے آپ نے فرمایا کہ کچھ ہائپوتھیسز ایسی ہوتی ہیں کہ وقت کے ساتھ بدل جاتی ہیں. جیسے نیبولا دیا آپ نے, وہ ہائپوتھیسز ہیں جو آج محفوظ ہیں لیکن ان کو جو امید کی جا سکتی ہے آنے والے وقت میں بدلی جا سکتی ہیں. محفوظ وہ بھی ہیں لیکن وہ بھی بدلی جا سکتی ہیں. کیا قرآن بھی محفوظ ہے, کیا وہ بھی بدلا جا سکتا ہے؟ یہ مانا نہ جائے کہ یہ قرآن خدا کا آخری فرمان ہے جو تا قیامت تک نہیں بدلے گا, چاہے محفوظ کو رکھے یا نہ رکھے, چاہے ہائپوتھیسز چینج ہو سکتی ہیں محفوظ ہونے کے باوجود بھی. نہیں بدلے گا. آپ کی بات ٹھیک ہے, جب قرآن نے کہا ہے تو وہ نہیں بدلے گا, یہ بات بالکل اپنی جگہ ٹھیک ہے. لیکن میں تو صرف اس کو انالائز کر کے کہہ رہا ہوں کہ اس لیے نہیں بدلے گا کہ اس کے مینز اب اسی ایوولوشنری پروسیس میں آگے اللہ کا ہر کام اسباب کے ذریعے ہوتا ہے, اس لیے نہیں بدلا جائے گا. میں یہ ایکسپلین کر رہا ہوں, یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بدل جائے گا, تو اس لیے نہیں بدلا جائے گا. اور اس کے ساتھ میں اتنی بات اور عرض کر دوں کہ وہ چیزیں جو لوگوں نے کنٹھستھ کی تھیں اور کہیں کچھ لوگوں نے جان بوجھ کر بدل دیں یا غلطی سے بدل گئیں کچھ ان میں سے اور بدل جاتی, وہ چیزیں بھی صحیح حالت میں آئیں گی واپس, اس وقت نہیں آئیں گی. اب اسے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وہاں کی بات ہو رہی ہے مرنے کے بعد کی, اس دور کی, تو یہ وہاں کی بھی ہو رہی ہے. ایک آیت میں بہت سے میننگ ہے, وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. وہ دور آئے گا جب, اب یہ کہا جاتا ہے اس کے ترجمہ کیا ہوتا ہے جب اس آیت کو پڑھتے ہیں, وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے. صحف کا ترجمہ اعمال نامے نہیں ہوتا, تو کیسے ترجمہ ہو گیا جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے؟ صحف کا ترجمہ اسکرپچرز, صحیفے کی جمع ہے صحف. اور کھول دیا جانا نہیں کہتے اسے, جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے اس کو نشرت, نشر کر دیے جائیں گے, یعنی پبلش کر دیے جائیں گے. پبلش دو طرح سے ہوتی ہیں چیزیں, ایک چھاپ کر, ایک براڈ کاسٹ, اسے پبلش کہتے ہیں. تو جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارے صحیفے جو ہیں یہ پبلش ہوں گے, صحیح حالت میں چیزیں آئیں گی واپس. کچھ لوگوں نے چھپا لی ہیں بیچ میں, تو چھپی بھی یہ شکل میں بدلی ہیں, ظاہر نہیں ہوں گی اور یہ ٹائم کے ساتھ واپس آئیں گی. اوریجنل وہ جو کھو گئی وہ بھی آئیں گی, اور یہ سب پبلش ہو جائیں گی. یہی تھی دنیا کے اندر, جب ہم ٹائم میں واپس جائیں گے, جب ہم ٹائم بیریئر کو کراس کر لیں گے اور پاسٹ میں جا سکیں گے اور پاسٹ کو دیکھ بھی سکیں گے, تو وہ ساری چیزیں آ جائیں گی جو لوگوں نے چھپا لی کہیں. قرآن شریف بدلا جاتا ہے, پہلی بار آپ کی زبان سے یہ سنا گیا کہ قرآن شریف بدلا جاتا ہے. ارے نہیں کہا, غلط سنا, نہیں غلط سن لیا آپ نے. میں نے نہیں, میں تو یہ کہا, یہ غلط سن لیا, میں نے نہیں کہا, یہ کچھ سمجھنے میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. میں نے یہ کہا نہیں بدلا جائے گا. ہاں سمجھ, اچھا یہی مطلب تھا کہنے کا. آپ یہاں نہ بدلنے کی دلیل یہ ہے, نہیں میں نہیں کہہ رہا, آپ سے ایگری کر رہا ہوں بھائی. جتنی کتابیں آئیں وہ سب بدلی گئی, ساری بدلی گئی. اللہ نے اس کا اپنے اوپر ذمہ لیا کہ قرآن نہیں بدلا. ہاں اس کا تو جواب میں نے, قیامت تک نہیں بدلا جائے گا. یہی ایک ایسی کتاب ہے جو قیامت تک نہیں بدلی جائے گی. میں وہ دیکھیے, آپ انٹیلیجنٹ آدمی ہیں, آپ ذہین آدمی ہیں, اور یہاں جتنے لوگ ہیں میں یہ سمجھ کے بات کر رہا تھا کہ سب انٹیلیجنٹ ہیں اور آپ بھی انٹیلیجنٹ ہیں. تو وہ جو میں نے کہا تھا کہ
اسے بھی بدل دیتے ہیں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ورڈز بدل دیتے ہیں. جو آپ نے کہا میں اسی بات کو کہہ رہا تھا. میرا خیال ہے آپ بھی انٹیلیجنٹ ہیں, میرا خیال ہے سارے انٹیلیجنٹ ہیں, تو کسی کو شاید یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ورڈز بدل جائیں گے. یہ کیوں ہو گیا غلط فہمی آپ کو؟ جب میں کہتا ہوں کہ لوگ تو اسے بھی بدل دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہی تھا جو ابھی آپ نے اپنی زبان سے کہا. میں گاؤں والوں سے بات نہیں کر رہا ہوں یہاں پر. ابھی جو کوشچن لیکن دیکھیے نوعیت ہوتی ہے. جو شخص جس مطلب پس منظر میں بات کر رہا ہے پس منظر کو ذہن میں رکھیے. سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے جب بات کرے گا تو سائنس کی دلائل میں بات کرے گا. فلاسفی کے پس منظر میں جب بات ہوگی تو فلاسفی کے دلائل ہوگی. آپ بار بار یہ بات جب کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی باتیں کر رہا ہوں, منطقی بات کر رہا ہوں, مذہب کی بات ہی نہیں آئی, قرآن اور مطلب اسلامی پوائنٹ آف ویو کی بات ہی نہیں آئی, تو یہ بات پیدا کر لینا ان کے لیکچر میں کہ آپ نے یہ کہا اور یہ لکھ دینا چاہیے, یہ بالکل غلط تھا. آئیڈیا ڈائریکٹ ثبوت دونوں طرف سے رکھیں گے کہ وہاں بھی کہا گیا. اب یہ پروگرام کا قاعدہ اختتام کو پہنچتا ہے تو ہاؤس از آفیشیلی ڈسکس. اب اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو انفرادی حیثیت میں ہمارے طالب بھائی سے ملاقات کر کے آپ اپنے سوالوں کے جواب دیتے رہیے. لیکن ابھی دیر بہت ہو گئی ہے, یہ سب کو جانا ہے, لہٰذا ہم لوگ یہاں سے فرصت ہوتے ہیں.